سینئر سفارتکار اقوام متحدہ اور امریکہ میں پاکستان کی سفیر رہی ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اسرائیل نے بالآخر ایران پر حملہ کر ہی دیا، ایران کی جانب سے اعلان آیا کہ اس حملے کا بھی جواب دیا جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایران کا رد عمل اس مرتبہ زیادہ سخت ہو سکتا ہے یا اب تک جس طرح کیلکولیٹڈ چل رہا ہے ویسے ہی ہوگا؟ پہلے تو یہ کہ ایران کو معلومات حاصل تھی پہلے سے کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، اور اب تک جو ایران کی طرف سے رسپانس آیا ہے، ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنہ ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی حکومت اور ایران کی فوج نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو انڈیکیشنز وہاں سے آ رہی ہیں، جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ فوراً کوئی اس طرح کا رسپانس نہیں ہوگا ایران کی طرف سے، بلکہ ایران کی طرف سے جو ایک سٹیٹمنٹ آئی اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، سیز فائر ہو غازہ میں اور لبنان میں۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ فوری طور پہ ایران کچھ ایسی چیز کرے گا، اس لیے کہ دیکھیں ایران کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ جنگ اور پھیلے اور خطے میں اپنی یعنی کہ پوری خطے میں ہی پھیل جائے۔ تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی چیز کریں جس سے کہ وہ اسرائیل کے ہاتھوں کھیلیں، اس لیے کہ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ جنگ اور وسیع بنیاد پہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات جو سامنے آئی وہ اسرائیل اور پوری دنیا کے لیے انفیکٹ ایک سرپرائز یہ تھا کہ ایران کے پاس ایک میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بڑے منظم طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تو الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم انہیں رشیا نے مہیا کیا۔ اگر یہ بات بڑھتی ہے تو کیا ہم تنازع کا دائرہ جو ہے، دائرہ کار جو ہے وہ بڑھتا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ مائٹ ایسکیلیٹ؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایران کی جو میسائل ٹیکنالوجی ہے وہ کافی عرصے سے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اور وہ کافی ایڈوانسڈ ہے، تو میسائل اور ڈرون ٹیکنالوجی تو کافی ہے ان کے پاس۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میسائل سسٹمز بھی ڈیولپ کیے ہیں جس سے کہ وہ انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اینٹی میسائل سسٹمز جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ بھی انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ الزام لگانا کہ انہوں نے یہاں سے لیا اور وہاں سے لیا ہے، اس سے بات بنتی نہیں ہے۔ اگر اسرائیل کو امریکہ اور اتنے مغربی ممالک وہ اسلحہ دے سکتے ہیں تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ایران کو کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے؟ لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس سے کوئی معاملہ اور پیچیدہ ہوگا۔ ایران نے میرا خیال ہے جو چیز دکھائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس یہ کیپیسٹی اور طاقت ہے ایک حملے کو ریپلس کرنے کی، اس کو کاؤنٹر کرنے کی، اور اس سے انہوں نے میرا خیال ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیٹرنس، وہ انہوں نے ری اسٹیبلش کیا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں اسرائیل کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ایران کے جوہری یا ایران کے آئل انسٹالیشنز پہ اٹیک کریں، اور وہاں پر انہوں نے امریکہ کی سنی، اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل اس قسم کا کوئی اٹیک کرے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا پوائنٹ آپ نے یہاں پہ ریز کیا ہے کہ ایک ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کرنے میں ایران کو مدد ملی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہیں کمپرومائز جو صورتحال نظر آ رہی تھی یا پھر ایران کی خود مختاری جس طرح کھلم کھلا اسرائیل چیلنج کر رہا تھا، وہ ایران نے ری اسٹیبلش کی ہے اس ڈیٹرنس کے ساتھ۔ اب 1 سال سے زائد ہو گیا ہے، اہم بات یہ ہے کہ دنیا ابھی تک جنگ بندی نہیں کروا پائی ہے۔ روز ایسے امیجز آتے ہیں جسے دیکھنا بھی مشکل ہے، مطلب لیکن پھر بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب تاثر یہی ہے کہ اسرائیل اور دیگر عالمی پاورز کو 1 سال پہلے شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنگ اتنی بڑھ جائے گی، لیکن جنگ بڑھ گئی ہے، پوری دنیا اس کی فریق بن سکتی ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس کا اینڈ؟ دیکھیں، جو واحد وجہ ہے اسرائیل کے اس جنگ کو جاری رکھنے کی وہ تو امریکہ ہے، اس لیے کہ اگر امریکہ اسلحہ نہ دیتا جائے اسرائیل کو، اور واقعی اگر اسرائیل کو منع کرے کہ وہ یہ جنگ جاری نہ رکھیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کو تو سننا پڑے گا پھر امریکہ کی بات کو۔ لیکن امریکہ نے ایسے نہیں کیا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی وہ ویٹو استعمال کرتے رہے ہیں، اسلحہ انہوں نے کبھی بند ہی نہیں کیا، اور ویسے تو وہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں سیز فائر ہو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کو آپ کہہ سکتے ہیں انکریجمنٹ ملی ہے۔ یہ تو ضرور ہے کہ امریکہ اور کچھ اور مغربی ممالک جس طرح برطانیہ ہیں وہ اس جنگ میں کمپلیسٹ ہیں۔ جو ملک اسلحہ بھیج رہا ہے اسرائیل کو، ظاہر ہے تو وہ تو پھر ملوث ہے اس جنگ میں۔ تو افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے
کہ عرب دنیا سے بھی اس طرح کا رسپانس نہیں آیا جو آنا چاہیے. یہ صرف خوشائند بات ہے کہ انہوں نے کنڈیم کیا اسرائیل کا جو اٹیک تھا ایران پہ بہت جلدی, بلکہ انہوں نے فوراً کنڈیم کیا. تو یہ تو پازیٹیو چیز ہے کہ کم از کم مسلمان دنیا, عرب دنیا نے یہ دکھایا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.